السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي ربنا واغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم کے محبوب کا در ڈھونڈ رہا ہوں در ڈھونڈ رہا ہوں لکھنے کو شہنشاہ مدینہ کا قصیدہ لکھنے کو شہنشاہ مدینہ کا قصیدہ میں حضرت جبریل کا پر ڈھونڈ رہا ہوں پر ڈھونڈ رہا ہوں میں حضرت جبریل کا پر ڈھونڈ رہا ہوں پر ڈھونڈ رہا ہوں ساتھ درود پڑھیں نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے
نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی ساتھ رہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، دقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس کو سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ؟ نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابوبکر سامع رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا قادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، نبی جی، نبی جی، پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا تیرے در پہ ہے یہ گزارش، خطا کار آنکھوں پہ ہو یہ نوازش، خطا کار آنکھیں گناہ گار آنکھیں، ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ ہنسی مجھ کو بھی دکھلائیے نا،
عنایت کی برسات برسائیے نا، مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا، تمنا ہے خیزر کی آ جائیے نا، تمنا ہے ہم سب نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی نبی جی پیارے نبی جی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باعي الخير أقبل ويا باعي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام،
بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، محترم خواتین، معزز مائیں اور بہنیں، عزیز اور پیارے طلباء طالبات، ابھی ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ ہمارے اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کو انعام سے نوازا گیا۔ ان کی سال بھر کی محنت کا ایک صلہ، ان کی سال بھر کی محنت کا ایک انعام ان کو محلے کے، مدرسے کے ذمہ داروں کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے ان کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارے ان عزیز اور پیارے بچوں کو، بچیوں کو دین کا علم شوق سے، جذبے سے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور پھر ان بچوں کو اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا علم، اپنے اعمال، اپنے اخلاق محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ علم میں بھی، عمل میں بھی، دین کے علم میں بھی، اور جو وہ عشری تعلیم، دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں علموں میں ان بچوں کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رات کے اس حصے میں ماشاءاللہ آپ سب جس جوش کے ساتھ اور ماشاءاللہ جس بیداری کے ساتھ آپ سب بیٹھے ہیں، دیکھ کر بڑا رشک آ رہا ہے۔ واقعتاً قابل مبارکباد ہے آپ کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر جو چیز آج یہ چھوٹا سا اجلاس منعقد ہے، اس میں آپ سب ماشاءاللہ بڑے شوق سے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے شوق کو، جذبے کو قبول فرمائے۔ رمضان بس آنے والا ہے، رمضان کا گویا آپ کی طرف سے انتظار ہو رہا ہے، اور اسی رمضان کی تیاری کے لیے کچھ باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کو زندگی میں لینے کے لیے آپ سب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان خیر و برکت کے ساتھ میں عطا فرمائے، اور خیر اور برکت کے ساتھ میں رمضان کو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر سے گزارے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے سلامت رکھے، اور رمضان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سلامت رکھے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، دین اسلام کی دولت ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پوری کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی سرخروئی، آخرت کی کامیابی، جنت کا ملنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ملنا، یہ سب کا سب اسی ایمان پر،
دین اسلام پر موقوف رہیں کہ جس کے پاس یہ دین ہے، دین کی دولت ہے، اس کی دنیا کامیاب ہے، اس کی آخرت کامیاب ہے، اور جس کے پاس یہ دین ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ لذتیں، مزے کچھ حاصل کر لے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے، جہنم اس کے لیے گویا تیار ہے۔ تو یہ اللہ کا ہمارے ساتھ میں خصوصی فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نواز دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بڑی کارآمد دعائیں۔ انسان کو کیا مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ اس دعا میں کیا مانگا گیا؟ اے اللہ، میں کھڑا رہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں کھڑا رہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں بیٹھا رہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں لیٹا رہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ انسان انہی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو کھڑا رہے گا، یا بیٹھا رہے گا، یا لیٹا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا سکھائی کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں ہمارا اسلام، ہمارا دین محفوظ رہے، اس کی حفاظت ہو۔ ایک طرف دعا بھی ہے، دوسری طرف ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں بھی، لیکن ساتھ میں خود ذمہ داری کا احساس بھی رکھیں کہ مجھے بھی اپنا اسلام بچا کے رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ کہ اسلام کیسے محفوظ رہتا ہے؟ یہ جو دین اللہ نے مجھے دیا، یہ جو اسلام اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ دین اسلام کیسے محفوظ رہتا ہے؟ یہ دین اعمال کے راستے سے، عمل کے راستے سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ کلمہ طیبہ آسمانوں میں اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اللہ تک اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کو اوپر اٹھانے والی چیز اور اوپر تک لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ بتاتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو وہ نیک عمل اس کے کلمے کو اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہمارے کلمے کو اللہ تک لے کر جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ ہمارے کلمے کو اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ ہم قربانی دیتے ہیں تو ہماری قربانیاں ہمارے کلمے کو اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔
قربانی کے بارے میں بھی یہی بات اللہ نے بتائی، سمجھایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو جانور ذبح کرتے ہو تو خون تو نالیوں میں چلا جاتا ہے، اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تو آپس میں تم ہی بانٹ کے کھا کے ختم کر دیتے ہو، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تم نے جو اللہ کے نام پر قربانی دی، وہ جو عمل تم نے کیا، یہ عمل قربانی کا عمل تمہارے اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کو وہ اللہ تک لے جا کر پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کہ ہمارے سامنے جو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ رمضان کی قدر، اس کی قیمت کا پہچاننا، اس کی قدر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو شعور نہیں، ابھی سمجھ نہیں، ایسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ دے دو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ 500 روپے کے نوٹ پھاڑ دیتا ہے، کاغذ سمجھ کر پھاڑ دیتا ہے۔ تو جس بچے کو 500 روپے کی قدر نہیں ہے، وہ 500 روپے کی نوٹ ضائع کر دیتا ہے، اسے پھاڑ کر ویسٹ کر دیتا ہے۔ وہی سمجھ والے جو لوگ ہیں، ان کو اگر 500 روپے کی نوٹ دو تو ان کو 500 روپے معلوم ہے اس کی قدر کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے اسے حفاظت سے رکھیں گے، پھر اس 500 روپے سے فائدہ اٹھائیں گے، کپڑے خریدیں گے، کھانا خریدیں گے، ضرورت کا کوئی سامان خریدیں گے، ضرورت کی کوئی چیز خریدیں گے، اس 500 کی نوٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جو قدر والے ہوتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے پاس قدر نہیں ہوتی وہ اسے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے کی بھی قدر سب سے پہلے ہم قدر پہچانیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے کیا، یہ رمضان کا مہینہ ہے کیا جی، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ جی۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں، اللہ نے نام رکھا ہے جی، جیسے میرا نام، آپ کا نام ماں باپ نے رکھا، دادا دادی نے رکھا، نانا نانی نے رکھا جی، لوگ دکان کا نام رکھتے ہیں جی، مکان کا نام رکھتے ہیں، ہر ایک کا نام ہوتا ہے نا جی۔ ایسے ہی مہینوں کے نام ہیں، جنوری، فروری، کس نے رکھا پتہ نہیں، لیکن کسی نے رکھا ہے۔ ایسے ہی عربی مہینے، اسلامی مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ بھی 12 مہینے ہیں، ان کا نام بھی کس نے رکھا یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رمضان۔ رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے، رمضان کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے خود رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں ہے شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ جی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رمضان کا مہینہ کہہ کر قرآن میں بیان کیا، اور قرآن اللہ جب سے ہے تب سے اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، تو آسمان زمین کے بننے سے پہلے سے قرآن ہے، اور آسمان زمین کے بننے سے پہلے سے رمضان کے مہینے کا نام رمضان ہے۔ تو یہ نام کسی اور نے نہیں رکھا، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور عربی میں رمضان کہتے ہیں گرم کرنے والی چیز، جیسے آگ میں لوہا ڈال کر گرم کرتے ہیں، آگ میں لوہا ڈال کر جب گرم کرتے ہیں
تو لوہے پر جو زنگ ہوتا ہے وہ زنگ جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی گرمی سے انسان کے گناہوں کو اللہ جل شانہ تپا کر جلا کر اللہ جل شانہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک صاف کرنے والا مہینہ، گناہوں سے پاک صاف کرنے والا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں رکھی۔ سب سے بڑی فضیلت خود اللہ نے بیان کر دی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ آسمانوں پر اللہ نے لوح محفوظ میں، اس کے پاس ایک تختی ہے، اس تختی میں اللہ نے قرآن لکھوا کے رکھا تھا، وہاں سے اللہ جل شانہ نے بیت العزت جو 7 آسمانوں میں سے نیچے کی طرف کا پہلا آسمان ہے، وہاں تک اللہ نے ایک رات شب قدر، رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انزال، انزلنا، کہ اللہ نے ایک ساتھ پورا قرآن اتار دیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، دنیا بنائی، تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے قلم بنایا، قلم، اور قلم بنا کر قلم سے کہا، کسی کے ہاتھ میں دے کر نہیں، ڈائریکٹ قلم سے اللہ نے فرمایا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے پوچھا ماذا اکتب، کیا لکھوں اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان وما یکن، جو پہلے ہو گیا، جو آگے ہوگا، وہ سب کا سب لکھو۔ تو قلم نے سب لکھ دیا۔ جس کاغذ پر لکھا وہ کاغذ نہیں ہے، تختی ہے، جس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا، قرآن بھی اس میں لکھا دیا ہمیں۔ تو پھر وہاں سے اللہ نے ایک جملہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے بیت العزت تک اتارا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں پر انزلنا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ساتھ پورا اتار دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، تو پھر اللہ جل شانہ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اور دل پر 23 سال، کتنے سال؟ 23 سال، 20 پر 3 سال میں اللہ نے تھوڑا کر کے اتارا۔ سب سے پہلی قرآن کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتارے۔ پھر تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ ایک سورت، بڑی سورت، وہ ایک ساتھ اتری۔ ایک بڑی سورت قرآن کی، وہ پوری کی پوری ایک ساتھ اتری۔ اس سورت کا نام ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام، پوری کی پوری سورت ایک ساتھ اتری ہے۔ بڑی صورتوں میں، چھوٹی صورتیں تو اتری ہیں، لیکن بڑی صورتوں میں سورہ انعام ایک ساتھ اتری۔ حدیثوں میں آتا ہے سورہ انعام جب اتری تو سورہ انعام کو لے کر
70,000 فرشتے اترے ہیں، 70,000 فرشتے لے کر اس سورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنا۔ قرآن کی آیتوں میں، سورتوں میں سب سے اخیر سورت، سب سے آخری سورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ سورۃ النصر ہے۔ جی، قرآن کے آخری پاروں کی، 30ویں پارے کی آخر کی جو 10 صورتیں ہیں، ان 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ آخری صورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس صورت کے اترنے کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ جب یہ صورت اتری تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آتی ہے اور لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو نبی جی آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ جب صورت اتری تو سب صحابہ خوش ہو گئے، سب نے کہا بڑی پیاری صورت ہے کہ اس میں فتح، نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو سب خوشی خوشی جی ماشاءاللہ صورت کا استقبال کر رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی جو سب سے بڑے صحابی ہیں، وہ اکیلے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب خوش تھے، حضرت ابوبکر رو رہے تھے، تو ہم نے نوجوان صحابہ نے، نوجوان جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو روتا ہوا دیکھ کر ہم نے آپس میں کہا پتہ نہیں اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم تو ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور یہ رو رہے ہیں بڑے میاں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس آیت میں جہاں نصرت اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہیں یہ خبر بھی سنائی گئی ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا مشن جی پورا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری، آپ کا مشن، آپ کا کام اب پورا ہو گیا ہے۔ اور جب آپ کا مشن اور آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی تو اب آپ کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو نوجوان صحابہ تو فتح اور نصرت پر خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو اللہ کے نبی سے جدائیگی کو سوچ کر حضرت ابوبکر رو رہے تھے۔ تو یہ سب سے آخری آیت، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت اذا جاء نصر اللہ۔ پورے 23 سال، کتنے سال؟ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ جو لوح محفوظ سے کہ قرآن اترا 1 سال، اس کو اللہ جب بھی قرآن میں کہتے ہیں تو اسے انزلہ کہتے ہیں جی، انزلہ کے معنی میں اتارنا۔ اور جب جی بیت العزت سے حضور کے دل پر اتارا جانا، تھوڑا تھوڑا کر کے جب اتارا گیا، جب اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔
الگ الگ جگہ پر اللہ نے اس کو تنزیل کا لقب دیا. تنزیل سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال کے لمبے عرصے میں اتارا گیا ہے. تو قرآن ماہ رمضان میں اترا. رمضان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کے وقار، اس مہینے کی شان کے بڑھنے کے لیے جو سب سے بڑا خیر کا باعث ہے وہ ہے قرآن پاک کا اس مہینے میں اترنا. پھر اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے ساتھ میں روزے کو جوڑ دیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، چاند نظر آ جائے تو پھر اب تم سب کو روزہ رکھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین، جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن کی آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے اتری، تو ایسے ہی دین بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان کے 11 سال تک بھی کوئی بھی حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن فرض نہیں تھی. 11ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا اور معراج میں اللہ نے نماز دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کے واپس آئے. مدینہ طیبہ آنے کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے. شروع میں جو رمضان کے روزے فرض ہوئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ نہیں تھا بلکہ 24 گھنٹے کا روزہ. مغرب میں افطار کے وقت پر ایک بار کھا سکتے تھے. افطاری میں جو کھا لیا وہی پھر اگلے دن افطار میں ہی کھا سکتے ہیں. اس طرح سے شروع میں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ایک مزدور صحابی رہتے تھے، محنت مزدوری کرنے والے. وہ مزدور صحابی محنت کرتے، مزدوری کرتے. رمضان آ گیا تو رمضان میں یہ پہلے دن تو رمضان کی چاند رات میں کچھ کھا لیا، رات کو سو گئے. دوسرے دن محنت مزدوری کے لیے گئے. محنت مزدوری کر کے بیچارے تھکے ماندے آئے. آ کر بیوی سے کہا کہ بیوی کچھ نکالو کھانے پینے کے لیے. تو بیوی تیاری کے لیے گئی تو یہ صاحب دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، لیکن دن بھر محنت کر کے تھک گئے تھے تو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو نیند لگ گئی. اور نیند لگنے کے بعد مطلب سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں. اب وہ سو گئے تو مطلب جو کھانا لا کے رکھا گیا اب نہیں کھا سکتے. تو دوسرے دن صبح کا اگلا روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن ویسے ہی مغرب کو آئے بیچارے. آ کے انہوں نے کہا ارے آج تو ذرا جلدی کر دو. بیوی جو کچھ بنا ہوا تھا اس کو گرم کرنے کے لیے اندر گئی. گرم کرنا شروع کیا تو یہ ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے تو پھر ان کو نیند لگ گئی. 24 گھنٹے کی جگہ پر 48 گھنٹے ہو گئے ہیں جی. اگلا روزہ شروع ہو گیا، تیسرا روزہ. اب اگلے دن 72 گھنٹے 3 دن تک بھوکے. بہت پریشان ہو گئے، بہت تھک گئے، بہت نڈھال ہو گئے، بہت کمزور پڑ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری جی. اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ روزے کو رات تک مکمل کرو اور تم
رات بھر کھانا کھا سکتے ہو، رات میں کبھی بھی کھا سکتے ہو. کب تک کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سفید دھاگا اور کالا دھاگا، کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب تک دونوں الگ الگ سمجھ میں نہ آ جائے، نظر نہ آ جائے. اندھیرے میں سفید اور کالے دھاگے میں فرق نہیں ہوتا. اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید سفید نظر آنے لگے اور کالا کالا دکھائی دینے لگے، تو اب روزہ یہ کھانے کا سلسلہ بند، اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی اور ارشاد فرمایا کہ افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک انسان کو کھانے کی اجازت ہے، یہ کھا سکتا ہے. یہ گویا روزہ کا حکم جب پہلی دفعہ آیا تو یہ تھوڑی سی تبدیلی روزے کے حکم میں آئی. ایسے ہی جیسے کھانا نہیں کھا سکتے روزے میں، دن کے اندر کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، تو ایسے ہی شروع میں یہی حکم تھا کہ پورے 24 گھنٹے میں گویا پورا رمضان ایسا ہی گزر سکتا تھا کہ دن میں اور رات میں مرد اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے مل لیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنایا تو اللہ نے آسمانوں سے قرآن کی آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں اعتکاف جب کرو، اگر 10 دن کا اعتکاف ہے تو 10 دن، 20 دن کا اعتکاف ہے تو 20 دن، اگر کسی نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے تو پورا مہینہ. یہ اعتکاف جب کرو اس وقت پر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے. اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں جب تم اعتکاف میں نہیں ہو تو اس صورت میں روزہ افطار کرنے کے بعد رات میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بتایا بھی. اس طرح سے رمضان جب شروع ہوا تو شروع میں کچھ سختی تھی، پھر اللہ نے اس کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے ہیں. رمضان کا 1 مہینہ اللہ نے روزے کے ساتھ، پھر قرآن کی تلاوت اور تراویح کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کو جوڑ دیا. دن کا روزہ، رات کی تراویح. رات میں تراویح میں 20 رکعت پڑھنا ہے، 20 سے کم نہیں پڑھ سکتے ہیں. سنت مؤکدہ ہے 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے. پیروں میں درد شروع ہو گیا، پیروں میں درد. تراویح میں نوجوانوں کو جاتا سنا، بزرگوں کو نہیں آتا بیچارے کو. انہیں بڑے اتنا تو پورے 20 رکعت پڑھتی ہیں، انہوں جوانا گڑ گئے ہلاتے رہتے ہیں، ان کو درد شروع ہو جاتا ہے. جب بزرگ حضرات پہلی صف میں کھڑے ہیں، دیکھو سب 40 50 60 70 والے، اور انہوں سب آرام سے پوری نماز پڑھ رہے ہیں، تو نوجوانوں کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے پوری 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے. اور قرآن تراویح میں سنت ہے، اس لیے پہلی رکعت سے لے کر آخر رکعت تک اور پہلی تراویح سے لے کر ختم قرآن تک روزانہ شوق سے، جذبے سے، دل لگا کر اللہ کا کلام سننا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے راتوں میں جب تم تراویح کی نماز میں سجدہ کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملے گی.
ایک سجدے پر کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں جی. ایک رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعت میں 40 سجدے. تو ایک رکعت میں 2 سجدوں پر ایک کے 1500 تو 2 کے 3000 جی. اب 3000 کا 30,000 ہو گیا 10 رکعت کو، اور 20 رکعت کو کتنا ہو گیا 60,000 جی. اگر ہم تراویح کی پوری 20 رکعت نماز پڑھیں گے تو صرف سجدہ کرنے پر اللہ جل شانہ 60,000 نیکیاں دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں. اس لیے تراویح کو شوق سے پڑھا، جذبے سے، اور قرآن کو شوق سے سننا ہوں گے. اللہ معاف فرمائے. بہت غم کی بات، افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جی. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ میں سے کون کون قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ بولے تو میں نہیں بولتا ہاتھ اٹھانے، لیکن ہاتھ اٹھاؤ بولے تو یہ معلوم پڑے گا کہ کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، کتنوں کو نہیں آتا. بہت ساروں کو نہیں آتا جی. اور جب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو سن سکتے ہیں، اور اگر ہم بیٹھ کے تسلی سے سنیں گے بھی نہیں تو ہمارا قرآن سے رشتہ کیا باقی رہے گا. اس لیے سال میں ایک مرتبہ جب تراویح میں حافظ قرآن سنائے. آپ کو پتہ نہیں، حافظ قرآن کو جا کے دیکھو، اس کا فجر کی نماز سے لے کر تراویح سنانے تک اس کا وقت کیسا گزرتا ہے. رات میں تراویح سنا کر تسلی ہو جاتی ہے. تراویح سنانے کے بعد حافظ قرآن جی افطار کے وقت پر ایک کھجور، ایک سموسا، تھوڑا سا آش جی گنجی وغیرہ پی کر اتنے پہ ہی رک جاتے، کھانا نہیں کھاتے بیچارے. ان کو فکر ہے تراویح میں قرآن سنانے. تراویح میں جب 12:15 1:30 سنا دیتے تو اب آرام ہو جاتا، تسلی ہو جاتے. اب رات کو عشاء کے بعد تراویح کے بعد جا کر بیچارے کھانا کھاتے ہیں. اب ذرا سوچ کے دیکھو 10:30 11 بجے کیا کھائیں گے، جبکہ پھر سحری میں کھانا ہے. اب کھائے تو سحری میں نہیں کھا سکتے، اس وجہ سے بیچاروں کو رات کا کھانا بھی نہیں چلتا. جو کچھ سحری میں کھا لیا وہ کھا لیا. اب سحری کر کے شروع کیا، آپ کو تو صرف اتنا لگتا ہے کونے میں بیٹھ کو ڈلے کو ہی حافظ کونے میں بیٹھ کو کیا کرتے تھے، ڈلے کو بیٹھ کرتے. ہم نہ بتاش دکھتا سر، ان کو پوچھو کیا حال گزرتا ہے. ایک ایک آیت 40 بار پڑھتے ہیں، 50 بار پڑھتے ہیں. پورا 12:15 بھی 10 بار، 11 بار، 12 بار پڑھتے ہیں. ظہر کے بعد پھر بیٹھ کو قرآن بند کر کو دہراتے، کان تو بھی اٹک آیا تو پھر کھول کو دیکھتے ہیں. پھر عصر کے بعد پڑھتے ہیں. پھر مغرب کی نماز ہونے کے بعد ایک جگہ بیٹھنے ہوتا ہے ان کو، حافظوں کو ٹہلتے ٹہلتے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اب تراویح میں قرآن سنانا ہے. اب قرآن سنانے کے بعد ان کو آرام ہوتا ہے. تو آپ کو قرآن سنانے کے لیے وہ دن بھر محنت کرتے ہیں. آپ کو قرآن سنانے کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، مسئلہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا مقصد ہے کہ تراویح پڑھا کر اجرت لینے کے بارے میں بزرگان دین کا اختلاف ہے. اکثر ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں تراویح پڑھا کے اجرت نہیں لینا چاہیے، دینا بھی نہیں لینا بھی نہیں جی. لیکن بزرگوں نے فرمایا بھئی میرے اوپر احسان کیا، منجے قرآن سنائے، میں خود قرآن پڑھ کے مکمل نہیں کر سکتا. مجھے جب ہمارے حافظ صاحب نے ہمارے محلے کی مسجد میں تبھی مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا
اور ان کے قرآن سنانے کی برکت سے میرا ایک قرآن مکمل ہوا ہوں، تو یہ بڑا احسان ہے، ان کا میرے اوپر احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ میں یہ چند روپیوں سے تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، علماء نے فرمایا احسان کا کچھ تو بدلہ ہونا چاہیے، اس لیے اصل طریقہ جی حافظ صاحب جو قرآن سنائے ان کو ہدیہ دینے کا صحیح طریقہ اور اصل طریقہ یہ ہے کہ جتنے پیچھے بیٹھ کر، جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنتے، 100 آدمی، 150 آدمی، 200 آدمی، جتنے بھی پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے، ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ کیسے چکاؤں گا؟ میری حیثیت کے مطابق میں 500 روپے دے سکتا ہوں، میں 1000 روپے دے سکتا ہوں، میں 2000 دے سکتا ہوں، اللہ نے کسی کو دولت دی ہے میں 10,000 دے سکتا ہوں، میں 20,000 دے سکتا ہوں۔ تو حافظ صاحب سے جا کر الگ سے ملو اور مل کر ان کو اپنی طرف سے ہدیہ دو، یہ ہے صحیح طریقہ حافظ صاحب کو ہدیہ دینے کا۔ پورے محلے میں چندہ کر کو جو ہدیہ دیتی نا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ چندہ تو 2 لاکھ روپے کرتی، ہدیہ دیتی تو 12,000 پورے محلے میں چل پھر کو مسجد کی ذمہ دار 1.5 لاکھ 2 لاکھ وصول کر لیتی، دیتی تو کتنے وہ 10,000 میں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ کیا کرو، مل تمہیں خود ملو، 10ویں روزے کو ملو، 15ویں روزے کو ملو، 20ویں روزے کو ملو، تمہارے پاس جب سہولت ہوئی اس وقت پر مل کر حافظ صاحب آپ کا بڑا احسان، میں احسان تو آپ کا چکا نہیں سکتا لیکن میری طرف سے چھوٹا سا دیا۔ تو درمیان میں بات آ گئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تمہارا تراویح میں قرآن سننا سنت ہے، پورا قرآن سننا چاہیے۔ تو ایک تو تراویح ہوگی، دن بھر کا روزہ بھی، روزہ یہ روزہ کسے کہتے ہیں کہ آدمی کھانے سے پینے سے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اصل کیا ہے جی؟ اللہ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے۔ نفس کسے بولتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں سورس آف ڈیزائرز، خواہشات پیدا کرنے والا سر چشمہ، خواہشیں جہاں سے ابلتی ہیں، جہاں سے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جی اسے کہتے ہیں چشمہ، سر چشمہ جی۔ جھرا ہوتا ہے نہیں، بوریا میں، بورویل میں جھرا ملتا ہے، اب وہ جھرے میں کیا ہوتا ہے؟ پانی مسلسل نکلتے رہتا ہے، کہیں پانی کا جھرا مل گیا تو ہی بورویل کامیاب ہوگا، ورنہ بورویل سوکھ جائے گا۔ تو جھرے ایسے نفس کہتے ہیں خواہشات کا جھرا، خواہشیں اندر سے ابلتی ہی رہتی ہیں۔ نفس کھا پی کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک ہے پیٹ بھرنا، ایک ہے جی بھرنا جی۔ آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن جی نہیں بھرتا جی۔ جی بھرنے کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دے کے کہتا ہوں کہ بہترین بریانی کھلاؤ، بڑی مزیدار بریانی، یہ اچھی مزیدار ہے، بہت عمدہ بریانی ہے، تو آدمی ایکنے والا کم کھاتا ہے، ایکنے والا زیادہ کھاتا ہے جی؟ ارے بولو کیا کرتا ہے؟ ایکنے والا کم کھاتا ہے کہ زیادہ کھاتا ہے؟ ایکنے والا زیادہ کھاتا ہے۔ جب ذرا زیادہ کھا لیا تو اب مطلب یہ کہ اور کھانے کی گنجائش کم ہو گئی، اب بریانی میں پیٹ بھر گا،
جگہ فل ہوگی. اب دوسری چیز کے واسطے جگہ ہے نہیں ہے, جگہ نہیں بچی. لیکن بریانی کھانے کے بعد آدمی نہیں بولتا بس ہوگا بھی, اب کیا بھی کھانا نہیں ہوگا. بریانی ختم ہونے سے پہلے ڈھونڈنا شروع کرا تھا میٹھا. دستر پر میٹھا ہے تو خوش, دستر پر میٹھا نہیں تو میٹھا بنانے کی پوچھتا ہے. نہیں ادھر ادھر میٹھا بانٹتے رہے تو اشارہ کر کے بولتا ہے یہاں دستر پر میٹھا نہیں ہے, ذرا یہاں بھی لا کر رکھو. تو بریانی کھاتے ہی میٹھا یاد آ جاتا ہے. میٹھا کھاتے ہی ذرا کیا تو بھی کولڈ ڈرنکس ہے کہ ذرا ٹھنڈا جی, بہت ذرا دبا کو کھا لیا, ہوا بھی نکل رہی نہیں, ذرا ڈکار تو بھی نکلی تو اچھا ہے, کو ذرا ٹھنڈا تلاش کرتا ہوں. اب ٹھنڈا پلانے کے بعد میں ذرا پان ملتا ہے. آج کل شادیاں میلے ہو گئے ہیں. شادیاں کیا ہو گئے, میلے ہو گئے. یہاں چلتے رہتے کھانے کی دعوت, باہر ایک طرف جی فروٹ, ایک طرف عیش, ایک طرف جوس, ایک طرف پان, ایک طرف چائے. کون تو بھی ایک جنہیں تو بھی ایسے ملتی دعوت میں. بریانی بہت کھا لیا بھائی, اب کیا بھی نہیں کھا سکتا میں. اور خالی جانے والا کون تو رہتا ہے, ایک جنہیں بھی نہیں. ماشاءاللہ ذرا خود یہ ذرا دیکھیں گے یہ کیسا ہے کہ دیکھیں گے پورا چکر کھل جاتے. ایک صاحب ماشاءاللہ بریانی کھائے, دبا کو کھائے, بازو والا دکھلے کو تھا. اب فل کھا گیا تو بعد میں میٹھا پوچھے. میٹھا پوچھے تو انہیں اشارے سے بولے ارے میٹھے کچھ جگہ کہاں ہے بڑا, بریانی چتی چلے گی ہے, میٹھے کو جگہ نہیں بچی. تو نہ بولے کہتے میٹھا ہے کنڈکٹر بس میں جگہ نہیں تو بھی کنڈکٹر جگہ بنا چلے. تو ایسا آدمی کا نفس ہے نا, وہ کبھی بس نہیں بولتا. آدمی کا نفس کبھی بس نہیں بولتا. وہ کیا بولتا ہے اور جتنا تو وہ اور مانگتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ بس ہو گیا. ہمارے ایک بزرگ نے ایک قصہ سنا ہے, لطیفہ. فرمایا ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ کے پاس ایک بکری تھی. بادشاہ کے پاس ایک بکری تھی. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میری بکری کا پیٹ بھرے گا, جو میری بکری کا پیٹ بھر دے گا, اس کو بکری کے وزن کے برابر سونا ہوں گے. جو میری بکری کا پیٹ بھر دے گا اس کو کیا, بکری کا کتنا وزن ہے کہ 10 kg, 12 kg, 20 kg, جتنا بکری کا وزن ہے بکری کے وزن کے برابر سونا. تو لوگوں نے سوچے بکری کا ہی تو پیٹ بھرنا ہے, ہاتھی کا پیٹ تو نہیں. بکری تو چھوٹا جانور ہے. تو کہا بہت آسان ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں بکری لے کے جاتا ہوں, اس کا پیٹ بھر کے لے کے آتا ہوں. تو وہ لے گیا. لے جا کر ماشاءاللہ بکری کو کھلایا, گھاس کھلایا, بادام کھلایا, پستہ کھلایا, خوب کھلا پلا کو ماشاءاللہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس لے کے آئیں گے. بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت, خوب کھلا پلا کے پیٹ بھر دیا ہے, اب بھی دیکھ لو. بادشاہ بولا ٹیسٹ کر کو دیکھیں گے بھریا کی نہیں بھریا کی. پیٹ کیا کریں گے, ٹیسٹ کریں گے. کیسا ٹیسٹ کرنا, تو بکری کے لیے بادشاہ ذری تازی گھاس منگایا. تازی گھاس منگا کو دکھایا بکری کو. بکری کا پیٹ بھر گیا رہا تو تازی گھاس کھانا چھوڑا ہوتی ہے. ارے بکری جب بھی گھاس دیکھے گی تو کیا کرے گی, دوبارہ پھر کھائے گی. تو نے بادشاہ ایسا گھاس دکھایا تو نے منہ مار ڈالی بکری. تو نے بولے تمہیں فیل ہو گیا. پیٹ بھر کو رہتا تو انہیں نہیں کھاتی تھی, اس کا پیٹ ابھی خالی ہے اس لیے انہیں کیا کر رہی ہے, پھر کھا رہی ہے. تو انہیں فیل ہو گیا. دوسرے دن دوسرا آدمی لے کے گیا, انہیں بھی ویسا کھلا پیلا کھلایا.
تو بادشاہ دوسرے دن ایگزام لیتے، ٹیسٹ کرتے. تو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا؟ ارے کیا طریقہ ٹیسٹ کرنے کا؟ گھاس دکھانا. اور جیسے ہی بکری گھاس دکھتے فوراً کھا لیتے ہیں. دوسرا بھی فیل، تیسرا بھی فیل. 3 مہینے تک چلتے رشتہ یہ جو روزانہ کا قصہ ہے، ہر آنے والا فیل ہو جاتا ہے. 2-3 مہینے کے بعد ایک فقیر آیا، انہیں آن کو بولا بادشاہ سلامت اجازت رہی تو میں بھی آپ کی بکری کا پیٹ بھر کو لاتی ہوں. ٹھیک ہے، کوشش کرے. بڑے بڑے لوگ امیران نواباں کوشش کرے، انہوں سے کامیاب نہیں ہوئے. تمہیں کیا کرتی دیکھو لکھ جاؤ. انہیں لے لے کے آیا بکری کو، لاکھوں صبح کو بندیا سو رات تک کا کیا بھی دیا نہیں، رات تک بھوکا. رات کو ضروری گھاس ملے پایا. اب لاکھ کو گھاس دکھایا، صبح سے روز کھا کھا کو 3 مہینے سے عادت خراب ہو گئی ہے. اب کیا بھی نہیں ملے تو بکری کیا ہوتی، بے چین ہو گئی. اب رات کو تھوڑی سی گھاس لا کے دکھایا تو بکری دوڑ کے آئی. اب بکری منہ مارنے قریب آئی تو اس نے گھاس دکھا کر، جب وہ منہ مارنے کے قریب آئی تو یہ تھپڑ مارے اس نے. اب پوری رات یہ سلسلہ، پوری رات کیا؟ گھاس دکھانا تھپڑ مارنا، گھاس دکھانا تھپڑ مارنا، رات بھر چلتا رہا. صبح کو بادشاہ کے پاس لے جانے سے پہلے انہیں بولا بادشاہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار ٹیسٹ کر کو دیکھ دوں. اب صبح کو بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے ذری گھاس دکھایا بکری کو، رات بھر تھپڑا کھا کھا کو حالت خراب ہو گئی تھی. تو بکری منہ مارنے قریب آئی، پھر کیا کی سوچ کو منہ پھرا لی. بادشاہ کے پاس دیکھ گئے تو بادشاہ میں ٹیسٹ لیے، گھاس دکھائے تو بکری کا قریب منہ پھرا لی. تو بادشاہ بولے واہ بھائی واہ، آپ نے میری بکری کا پیٹ بھر دیا. تو بکری کا پیٹ بھرا تھا خالی تھا؟ خالی تھا. پہلے جب آئی تب بھر کو تھا. تو بزرگوں نے فرمایا یہی مثال ہے ہمارے نفس کی. یہ کیا ہے؟ ہمارے نفس کی مثال ہے کہ اسے جتنا دو وہ اور مانگتا ہے. اسے بھوکا رکھو تو تب بولتا ہے بس ہو گیا. بھوکے رکھے تو بس ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے سال میں 1 مہینہ نفس کو مارنے کے لیے لائے. 1 مہینہ صبح کو کھائیں، مسر تک، مغرب تک، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا. بھوکے رکھنا اپنے آپ کو. اس بھوک کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ انسان کو سب سے بڑی دولت جو ملتی ہے وہ احساس. سب سے بڑی دولت جو ہے وہ احساس ہے. ایک شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں بولے تو فرشتے. تو کہتے ہیں اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے نہیں، دل کے درد کے واسطے پیدا کیا. اس کے لیے پیدا کیا؟ دل کے درد، درد دل کے واسطے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد میرے سینے میں. کہ آدمی کے دل میں درد ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا چیز ہے. ہمارے گھر میں بچے روزہ رہ جاتے ہیں، 3 بجے سے بچے دل ملانا شروع کر دیتے ہیں. بھوک لگ جاتے بچوں کو. اب اماں یہاں کیا کرتے ہیں، گھروں کے اندر بچے کو کھلونے دے ڈالتے ہیں، ذرا خود تھپ تھپا کو سلا ڈالتے ہیں. وہ کھلونے میں 5 منٹ چلتا سر، 5 منٹ پر پھر بچہ بھاگ پا جاتا ہے. سلائے تو نیند نہیں آتی ہے.
بھوک میں نیند لگتی نہیں، بھاگ بھاگ کو آ جاتے رہتے ہیں. تو اسے کیسا کی بہلا پھسلا کو کیسا تو بھی کر کو غروب آفتاب تک کھینچ لے کو جاتے ہیں. تو آپ کو وہ بچہ جب تڑپتا ہے نا بھوک سے، تو تب پتا چلتا ہے غریب کے بچے جب ان کو روٹی نہیں ملتی تو کیسے تڑپتے ہیں. غریب کو جب روٹی نہیں ملتی، غریب کے بچوں کو جب روٹی نہیں ملتی، تو میرے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہے اور میرے بچے کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہے، ایسے ہی غریب کے پیٹ میں، غریب کے بچے کے پیٹ میں بھی لگتی ہیں جی. وہ احساس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے جی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وشہر المواساۃ، یہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں ایک دوسرے کے درد کو سمجھے، ایک دوسرے کے غم کو سمجھے، ایک دوسرے کے کام آنے والا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین اسلام ہے، پورے کے پورے دین کو حضور نے ایک لفظ میں بیان کیا، ایک لفظ، ایک ورڈ، پورے کا پورا دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں، صرف ایک ورڈ میں لے لیا. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ بھلائی چاہنا، برا نہیں چاہنا، بھلا چاہنا ہے. لوگوں کا برا نہیں چاہنا بلکہ لوگوں کا بھلا چاہنا. یہ انسان کی، مسلمان کی خصوصیت ہے کہ مسلمان دوسروں کا برا نہیں چاہتا بلکہ سب کا بھلا چاہتا ہے. ایک عجیب قصہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی، جریر ابن عبداللہ بجلی جی، بہت دیر سے اسلام قبول کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بہت قریب آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر یا عمر کے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں حضرت جریر کو ایک اونٹ کی ضرورت پیش ہے. پرانے زمانے میں سواری اونٹ ہی تھی، جیسے آج کل لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ خریدتے تھے. تو ان کو اونٹ ہونا تھا، تو ایک نوکر کو بھیجے، غلام کو، بازار میں، بولے جا کر ایک اونٹ اچھا عمدہ دیکھ کر لے کر آؤ اور اونٹ والے کو بلا لے کو آؤ، میں یہاں اس کی قیمت ادا کروں گا. تو نوکر گیا، بازار میں دیکھا بہت اچھا عمدہ اونٹ. اس نے اونٹ والے سے بات چیت کی، کتنے میں بیچو گے بھائی؟ اور کچھ قیمت بولا. بولنے کے بعد انہوں نے بات چیت کی اور طے کر لیا 300 درہم. 300 درہم، 300 درہم بولے تو آج کے قریب 60,000 روپے، 50 سے 60,000 کے قریب، 50-60,000 کے آس پاس کی قیمت طے کر کے آ گئے. وہ اونٹ والا پیچھے آیا، اونٹ لے کر آیا. حضرت اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ والا اونٹ لے کے گزرا تو حضرت نے اسے بلایا، آؤ بھائی ادھر. پوچھے کتنے میں بیچے اونٹ ہیں؟ تو انہوں بولے حضرت 300 میں معاملہ بات چیت ہو گئی ہے، 300 میں نے یہ اونٹ آپ کے نوکر کے ہاتھ بیچ دیا. اب یہاں وہ جو اونٹوں کا جو باڑا ہے وہاں باندھنے کے لیے آیا ہوں، باندھ کے آپ پیسے دیں گے تو لے کے جاؤں. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیکھ کر کہا، ارے نادان، یہ اونٹ تو قیمتی ہے، مہنگا اونٹ ہے، تو سستے میں بیچ دیا، دیوانہ کیا ہے؟ مہنگے اونٹ کو کتنے میں بیچ دیا؟
سستے میں بیچ دیا. یہ 300 کا نہیں ہے، یہ اور مہنگا ہے. کیا کرو؟ ریٹ بڑھا کو بولو. ریٹ، ارے بولو، ریٹ بڑھا کو بولو. تو انہوں نے بولے حضرت 400 دے دیتا ہوں. ارے نہیں بھائی 400 نہیں، یہ 400 سے مہنگا ہے. تو بولے 500 دے دیتا ہوں. بولے نہیں نہیں نہیں، یہ 500 کا بھی نہیں، اور بھی اچھا ہے. تو انہوں نے بولے 600 دے دیتا ہوں حضرت. نہیں، ارے بازار کی تجھے یہ پرکھ ہی نہیں ہے، تجھے معلوم ہی نہیں کتنے میں بیچنا. اونٹ بیچنے لے کے آ گئے. تو کہا حضرت 300 میں بات ہو گئی تھی، اب آپ نے کہا بڑھ کے بولو تو میں 300 اور بڑھا دیا. اب اس سے بڑھ کو بولنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے تو شرم آ رہی ہے. 300 پر 300 بڑھ گئے، اب میں اور کیسا بولوں؟ تو حضرت بولے بھائی یہ اونٹ 800 سے کم میں نہیں بکنا چاہیے. یہ اونٹ 800 سے کم میں نہیں بکنا چاہیے. تو بولے 800 درہم لیو، اونٹ باندھ کر لے کر جاؤ. وہ 800 درہم لے کر اونٹ باندھ کے چلا گیا. 60,000 میں بیپار ہوا تھا. سو کتنے بڑھا ڈالے ہیں؟ 500 اور بڑھا ڈالے جی. 500 اور کو بولے تو 1,00,000 روپے بڑھا ڈالے ہیں. 60,000 میں جو بیپار ہوا تھا اسے کتنے میں خریدے؟ 1,60,000 میں. 1,60,000 میں خریدے. جو ساتھ میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت کو کہا حضرت انہیں 300 میں بیچنے تیار تھا، تمہیں کہیں کو ریٹ بڑھا لے چلے گئے سمجھ. تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کا بھلا چاہوں گا، برا نہیں چاہوں گا. مسلمان کا بھلا چاہوں گا، مسلمان کا برا نہیں چاہوں گا. اگر میں 300 میں خرید لیتا تو اس کے ساتھ میں بھلا چاہنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں برا چاہنا ہو جاتا، اس لیے کہ یہ اونٹ بازار میں 800 سے کم میں بکنے والا نہیں ہے. ذرا سوچ کر دیکھو ہمارا حال کیا ہے. 300 میں بیپار کر کو کون تو بھی آ گئے ہیں وہاں بازار میں بات چیت کر کو ہمارے پاس ایک بڑے آدمی کے پاس بلا لے کر گئے. 300 میں ہوگا بیپار، اب تمہیں پیسے دے دو لوگ. تو انہوں چیز دیکھی ہوتی 300، یہ 200 میں بھی نہیں لے سکتے ہیں. ارے ذرا کم کر کو بولو تھی، انہوں کیا بولتے بڑا کو بولو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید نہ رہا تو مجبوری میں بیچنے والا کون تو بھی ہے کیا ڈھونڈتی ہیں. مجبوری میں بیچنے والے کو ڈھونڈتے ہیں. بیٹی کی شادی آ گئی، اب بیٹی کی شادی کرنا اس کے واسطے گھر بیچ لائیں گے. اب مجبوری ہے بیچارے کی، اب وہ شادی طے ہو گئی، اب لیٹ نہیں کر سکتے، اس کے واسطے فوراً بیچنا. اب مارکیٹ ویلیو کیا ہے کہ اس سے بھی ذرا اتار کو اسے کیا کرتے ہیں چیز خریدتے ہیں. تو رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ شہر المواسات، جی یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہر انسان اسی وقت پر بنتا ہے جبکہ وہ دوسروں کا غمخوار بنے، دوسروں کا ہمدرد بنے، دوسروں کے ساتھ میں خیر خواہی کرے، دوسروں کا بھلا چاہے، تبھی وہ انسان کہلانے کے لائق ہے. اور اگر وہ بجائے خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کے اس کا خون چوس لے تو وہ انسان کہاں کا، وہ تو درندہ ہو گیا، وہ تو درندہ بن گیا. اس لیے بزرگوں اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے کہ شہر المواسات، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہے. بھوکوں کے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بھوکوں کی مدد کا جذبہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے. تو رمضان کا مہینہ اسی مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے شاید زکوٰۃ
رمضان میں ادا کرنا فرض نہیں ہے جی، رمضان میں زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ زکوٰۃ کا وقت عام طور سے لوگ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں سمجھتے، بہت آسان چیز ہے لیکن سمجھتے نہیں گے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ، پوری زندگی میں پہلی دفعہ جب میرے پاس آج کے زمانے کے حساب سے 40,000 45,000 روپے، 40-50 کے بیچ میں 40-45,000 روپے اگر کسی کے پاس آ گئے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو ظہر فرض ہو گئی۔ اب ظہر کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ عصر کے وقت تک ادا کر سکیں گے۔ تو ایسے جب 40 پر 5,000 میرے پاس آ گئے تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا حولان حول، 1 سال گزرنا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب بن کر، صاحب نصاب بن کر سال گزرنا، صاحب نصاب بن کر مطلب 45,000 جب میرے پاس آئے تو میں کیا بن گیا؟ صاحب نصاب بن گیا۔ ایک بچہ 13 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، اس کی تاریخ پیدائش ہے عربی حساب سے 15 شعبان۔ جب 15 شعبان کو 15واں سال لگا تو اس کے اوپر بھی نماز فرض ہو گئی۔ سمجھو مثال کے طور سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا فجر کی نماز کے بعد، 7 بجے 8 بجے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا 15واں سال جو شروع ہوگا وہ بھی 7-8 بجے ہی شروع ہوگا جی۔ تو 7-8 بجے وہ بالغ ہو گیا، اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ اب تک فرض نہیں تھی، اب 15 سال ہوتی نماز فرض ہو گئی۔ اب لیکن اب کون سی پڑھے گا؟ 7 بجے 8 بجے کوئی نماز نہیں، فجر کا وقت گزر گا، ظہر کا وقت آیا نہیں، تو اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اسے 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرنا ہے، اور 12 ساڑھے 12 بجے جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو تب ظہر کی نماز پڑھنا ہے جی۔ تو ایسے ہی کہ جب آدمی جیسے بالغ ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے نماز کا وقت آنا، ایسے صاحب نصاب بن گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہر پیسے پر زکوٰۃ جی سال گزرنا، ہر پیسے پر تو سال گزرتا ہی نہیں۔ چلر دکان جو رکھو ہی مال ماشاءاللہ جی جنرل اسٹور میں، ارے جنرل اسٹور چلر دکان رہتا نا، چلر دکان میں مال سال تک رہتا ہے، چلر دکان میں سال تک مال رہتا ہے کہ ہر 8-8 دن کو خالی ہوتے رہتا ہے، ہر 8-8 دن کو خالی ہوتے رہتا ہے۔ فرنیچر والے فرنیچر لا کو سال تک رکھ لیتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے کے اندر پورا اسٹاک خالی کراتے ہیں۔ کیا تو بھی ایک آدھ چیز 6 مہینے میں 7 مہینے میں دیکھتے ہیں، کون سا تب ایک وولڈ اسٹاک رہا تو وولڈ اسٹاک کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹ سیل ڈال کو نکالتے ہیں جی۔ وولڈ اسٹاک کو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو، ڈسکاؤنٹ سیل ڈال کو نکالتے ہیں، آدمیاں خوش ہو جاتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ 60% ڈسکاؤنٹ ہوتا لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیپاریاں بہت ہوشیار ہیں۔ ایک بیپاری ریڈی میڈ کا بیپار کرتا تھا، دکان میں ایک نوکر رکھ لیا کام والا۔ اب وہ بیپاری کو کیا کی ضرورت پیش آ گئی، کہیں جانا تھا تو وہ بیپاری ضرورت سے چلا گیا، بول کو گیا دیکھا وہ لیبل لکھو ہے، وہ لیبل کے حساب سے بیپار کرنا، کیا لکھو ہے کہ فکسڈ ریٹ بول کو بیچتا تھا۔ چلے گئے 1.5-2 گھنٹے کے بعد واپس آیا
تو وہ دکان میں بچہ تھا نا، نوجوان کام والا، اس سے پوچھا کیا تو بھی بیپار کر رہا کیا ہوا؟ تو نے بولے ہاں یجمان، ایک جوڑا ریڈی میڈ ایک جوڑا بیچا۔ کتنے کو بیچا؟ بولے 500 کو بیچا۔ وہ اٹھا کو دیکھے تو اس کے اوپر لیبل میں 5000 لکھو ہے۔ انہیں سر پکڑ کو بیٹھ گیا بیپاری دکاندار، 5000 کا مال 500 کو بیچتا ہے۔ ارے اتنا بڑا نقصان کر دیا میرا، ایسا تجھے چھوڑ کو گیا تو مجھے 2 دن میں دیوالیاں نکال دیتے ہیں۔ بول کو سر پکڑ کو بیٹھ کو بولنا شروع کریا۔ انہیں ایک نوکر بولیا جناب حضرت ایسا کرو، میرا وارم کو کیا دیتی کہ اس میں سے ہر وارم ذرے کو کاٹ لے کو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ پورا کر لیو، مجھے بھیجو کو مجھے نوکری نہیں ہے، یہی میں تمہارے پاس کام کر لیتا ہوں، کیا فرق ہوا کہ ذرا آپ ہفتہ کاٹ لو۔ وہ دکاندار ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے نرم دل تھا، انہیں دکاندار کام والے کو بولیا چھوڑ بجاندے خبر نہ کو، 500 کو بیچا تو بھی 250 کا نفع بچ کو چھے گئے۔ 5000 کی چیز 500 کو بیچا تو بھی کتنے کا نفع بچ کو رہے گا۔ تو ویسے بے پائے ہیں نا، بہت ہوشیار لوگ آ رہتے ہیں۔ تو کیا بول رہا تھا؟ زکات تھی۔ فرنیچر کا بیپاری فرنیچر پورے سال کے لیے نہیں رکھتا، ہمیں کیا کرتی ڈسکاؤنٹ سے کو کیا سمجھنی گا تو 50% لیس کر ڈالے کو، 50% لیس نہیں کرتے انہوں کیا کرتی ہیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ میں بھی 50% کیا ہوتا ہے منافع ہوتا ہے۔ تو مال کبھی بھی کوئی بھی چیز بیپاری کے پاس رک کے نہیں رہتی، تو مال پر سال گزرنے کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ مال پر کبھی سال نہیں گزرتا۔ گھرا میں زیور رکھتی نا، وہ زیور پر سال گزرتا ہے، یا بینک میں اٹھا کے پیسے ڈال دیے تو اس پہ سال گزرتا ہے، ورنہ بیپار میں روٹیشن میں جو مال رہتا ہے اس مال پر سال نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مال پر سال گزرنے کا مطلب ہے آدمی صاحب نصاب بن کر سال گزرنا۔ ایک آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہونے کے بعد اس کے اوپر سال گزرنا، اور جب اگلے سال مثال کے طور سے 15 شعبان کو ایک دن صاحب کے پاس 45,000 روپے ہے، تو اگلے سال 15 شعبان کو حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا صحیح حساب ہے۔ 15 شعبان کے بجائے کسی اور تاریخ میں رکھنا، انگریزی تاریخ میں رکھنا یہ مناسب نہیں۔ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے پتہ نہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بزرگوں کو، انہوں نے رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ میں جوڑ دیا، ورنہ صحیح حساب کتاب یہ ہے جس دن میرے پاس زندگی میں پہلی دفعہ یہ 40 پر 5,000 روپے کے آس پاس آئے، وہ دن اور اس دن کی انگریزی تاریخ نہیں بلکہ اس دن کی اسلامی تاریخ، یہ میری زکوٰۃ کا اصل دن ہے، اور اس کو یاد رکھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب بنانا چاہیے۔ کہ رمضان میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا نظام اس لیے چالو کیا تاکہ رمضان میں جو جذبہ ہمدردی آدمی کے اندر جو احساس جاگتا ہے، ہمدردی کا جذبہ جاگتا ہے، اس ہمدردی کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ زکوٰۃ بھی اسی میں ادا کر دو تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، محتاجوں کی معاونت ہو جائے، ضرورت مندوں کی حاجت براری ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے رمضان کے ساتھ میں اس کو جوڑ لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔
عام طور سے چونکہ رمضان میں ادا کرتے ہیں اس لیے اس کا صحیح حساب کتاب کر کے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یا جو بھی آپ کی تاریخ ہے اس تاریخ میں ادا کرو۔ رمضان میں ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے 1 کا 70 ملے گا ہمیں۔ آپ 100 روپے دیں گے تو اس کو 70 میں گویا یہ ضرب دے کر یہ 70,000 دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو ایک طرف تو زکوٰۃ ہے اور دوسری طرف یہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر فیہ صائما، جو رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی اس کو 1 ثواب تو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ 1 ثواب یہ دیں گے کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملا روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر صدقہ خیرات کر کر یہ تسبیح تلاوت کر کے پورے روزے میں اس نے جتنا ثواب کمایا وہ پورے کا پورا ثواب اللہ جل شانہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ افطار کرانے پر اللہ اس کی بخشش کے فیصلے کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ اس لیے بزرگوں، عام دنوں میں کون روزہ رہتا ہے کون نہیں رہتا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن رمضان میں تو ایک عمومی ماحول ہوتا ہے اور اس عمومی ماحول میں سب ہی روزہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک عمل یہ بھی ہے جی کہ اپنی طرف سے کوشش کریں، جیسے پہلے مسجدوں کو گھروں سے روٹیاں آتی، چاٹنا آتا، جس کے گھر میں جو بنتا تھوڑا بہت وہ اپنی طرف سے مسجد میں بھیج دیتے تاکہ مسجد میں آنے والے روزے دار افطار کر سکیں اور اس کا ثواب اللہ ہمیں عطا کرے۔ یہ اس کا اہتمام، رمضان ہی ایک موقع ہے جس میں روزہ افطار کرانے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اور پایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کوشش کرے جی مسجد میں آئے، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں جی 1 سموسہ خریدنے کی جگہ پر 2 سموسے خرید لیے، 3 سموسے خرید لیے اور آ کر مسجد کے دستر پر بیٹھ گئے، ایک اپنے سامنے رکھ لیے، ایک دائیں بائیں رہنے والوں کے سامنے رکھ دیے، گویا ان کا روزہ ہم نے افطار کرایا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مسجد میں گنجی بنتی تھی، تو ایک طالب علم تھے جی، بہت اچھا طالب علم تھا بچہ ماشاء اللہ ہمارا۔ تو طالب علم کیا کرتے گنجی میں پانی ملاتے نا، تو وہ پانی کے 4 گھڑے 5 گھڑے وہ روزانہ خود اپنے ہاتھ سے میٹھا پانی بھر کر لا کر وہ 4 گھڑے 5 گھڑے پانی وہ دیگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا کہ حضرت یہ جو گنجی بن رہی ہے اس میں چاول قیمہ تیل یہ سب جو ڈال رہے ہیں، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ میں گنجی میں چاول تیل دال یہ سب جو چیزیں ہیں اس میں مدد کرنے کے، میں تو پڑھنے والا بچہ، میرے پاس اس کی تو طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ مجھے بھی ثواب دے، اس لیے کیا کرتا ہوں روزانہ 4-5 گھڑے پانی لا کے ڈال دیتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ثواب عطا کرے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کہ روزے دار کا روزہ افطار کرایا جائے، اس میں بھی حصہ لینا چاہیے کہ آدمی جتنا اپنے سے کر سکتا ہے۔ ہاں یہ جو افطار پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور افطار پارٹیوں کے نام پر یہ بے موقع بے جا اسراف اور حد سے زیادہ شو آف الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب تماشے ہیں۔ ایسے تماشوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے، اللہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھے سادگی کے ساتھ یہ سیدھے سادے طریقے پر جو کام کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے سادگی کے ساتھ جو اپنے سے ہو سکے اس کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہمیں دے رہے ہیں، آنے والے رمضان سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا
کہ عید کی خریدی رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جاؤں. عید کے لیے جو کچھ کپڑے وپڑے خریدنا ہے وہ تاخراتوں میں جا کر شیواجی نگر میں خرید کو دھکے کھا کو پریشان ہوتا ہے. پریشانی اٹھانے کو اب بھی خرید کر رکھ ڈالو تاکہ کیا ہو سکے کہ ہمارا پورا رمضان سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ میں گزر سکے. تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کو انشاءاللہ قدردانی کے ساتھ میں گزاریں. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.